السلام علیکم۔ یکم نمبر یوم آزادی گلگت بلتستان تمام اہلیان گلگت بلتستان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو۔ کچھ تاریخی حقائق لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ یکم نومبر 1947 کی جنگ آزادی اپنی نوعیت کی ملٹری ہسٹری میں انفرادیت اس لیے بھی رکھتی ہے کہ یہ ڈوگرا راج کے خلاف اس زمانے میں ڈنڈوں اور پتھروں سے لڑی گئی اور گلگت بلتستان کو آزاد کروایا گیا اور آزادی کے نعمت سے گلگت بلتستان کے باسیوں کو سرفراز کیا گیا۔ یہ جنگ اس لیے بھی منفرد حیثیت رکھتی ہے تاریخ کے اندر کہ یہ ڈوگرا ملٹری کمانڈ کے خلاف فوج کے اندر جو گلگت سکاؤٹس کے مسلمان JCOs تھے انہوں نے بغاوت کی تھی۔ اگر خدا نخواستہ یہ بغاوت ناکام ہو جاتی تو ان سب کی، ان JCOs کی اور جتنے بھی اس میں شریک تھے ان سب کی موت جو ہے وہ یقینی تھی۔ شمع آزادی کب روشن ہوئی اور کس نے کیا کردار ادا کیا تاریخی حوالے سے؟ شمع آزادی کی پہلی کرن کے نام سے ایک ڈاکومنٹری اس وقت کے نائب صوبیدار فدالی مرحوم تمغہ خدمت نے کمپائل کیا ہے، جس کی توثیق گروپ کیپٹن شاہ خان صاحب ستارہ جرأت نے کی ہے، جو خود بھی جنگ آزادی کے مرکزی کردار رہے ہیں۔ جنگ آزادی کے ان واقعات کو 9 مارچ 1985 کو FCNA میں اس وقت کے میجر جنرل صفدر علی خان کے حکم پر فلمایا گیا، جس کی نگرانی بریگیڈیئر خالد صاحب کر رہے تھے اس وقت، اور اس میں جملہ افسران و مجاہدین نے جو ہے وہ حصہ لیا، باقاعدہ فلمایا گیا اس کو، اور اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی اس وقت کے ٹینک کور کے لیفٹیننٹ جنرل جناب زاہد علی اکبر تھے، اور آج بھی وہ FCNA کے ملٹری آرکائیوز میں وہ ڈاکومنٹری جو ہے وہ موجود ہوگی۔ کیپٹن بابر خان صاحب جو گلگت سکاؤٹس کے اس وقت کے صوبیدار میجر تھے، اور گروپ کیپٹن شاہ خان صاحب جو جمعدار ایڈجوٹنٹ تھے گلگت سکاؤٹس میں کی قیادت میں، یہ طے پایا کہ اس وقت کے نائب صوبیدار فدالی صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی جائے کہ نہایت رازداری کے ساتھ گلگت ہیڈ کوارٹر میں موجود سکاؤٹس کے جوانوں کو تحریک آزادی سے متعلق تمام حالات سے آگاہی کے بعد اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے اعتماد ملے۔ اکتوبر 1947 کے آخری ہفتے شام کے وقت جو گلگت سکاؤٹس کا ہیڈ کوارٹر تھا وہاں پہ 562 جو نفری موجود تھے، ان کے سامنے اس وقت کے نائب صوبیدار تمغہ خدمت جناب فدالی مرحوم نے گلگت سکاؤٹس کے جو جوان تھے ان کے سامنے جو تقریر کی اور جس طرح سے ان کا لہو گرمایا، وہ مختصر نامہ کے عنوان سے جو ہے وہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، اور میں وہ بات آپ تک وہ پہنچانا چاہتا ہوں جو اس وقت گلگت سکاؤٹس کے سامنے جو ہے ایک خطاب کی شکل میں کیا گیا۔ میرے غیور بھائیو، السلام علیکم۔ میں چند ضروری باتیں جو ہمارے علاقے کے مستقبل کے متعلق بالخصوص اور گلگت سکاؤٹس کی تنظیم اور بقا کے لیے بالعموم نہایت اہمیت کے حامل ہیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور سب کو معلوم ہوگا اور یہ بات معتبر ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے کہ ہمارے گلگت سکاؤٹس کے جوانوں کا ڈوگرا مہاراجہ کشمیر کی دیگر فوجوں کی طرح تنخواہ، پینشن، راشن وغیرہ کا جو مطالبہ کیا تھا وہ تو درکنار، بلکہ اب گلگت سکاؤٹس کے کوپس کو توڑنے کا ڈوگرا حکومت نے فیصلہ کیا۔ نیز یہ بھی سننے میں آیا کہ بہت جلدی بونجی سے مہاراجہ کشمیر کی فوج کی ایک پلٹن آنے والی ہے تاکہ وہ گلگت سکاؤٹس کی چھاونی میں داخل ہو کر ہمیں یہاں سے نکال باہر کریں، اور یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ گلگت سکاؤٹس کو 1945 سے پہلے کی طرح لیویز کی شکل میں کونو داس کے بیرکوں میں منتقل کر کے ان سے غیر ضروری ڈیوٹی لی جائے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر افسوس اور شرم کا مقام ہے۔ یہ وہ خطاب ہے جو نائب صوبیدار فدالی صاحب نے اس وقت سکاؤٹس کے جوانوں سے کیا کہ ہمیں اس ذلت کے ساتھ رخصت کیا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں آپ لوگوں کو یہ اچھی طرح معلوم، تقسیم پاکستان و ہندوستان کے وقت مسلمانوں پر ہندوؤں نے جو ظلم ڈھائے ہیں اور قتل و غارت کے علاوہ مستورات کی جو بے حرمتی کی ہے، اس پر انسانیت شرم سے شرمگوں ہو گئی۔ حالات بیان سے قاصر ہیں۔ ان حالات میں ڈوگرا مہاراجہ اور اس کی ہندو نواز حکومت سے ہمیں نہ کوئی اچھائی کی امید ہے اور نہ آئندہ ہو سکتی ہے، اور یہ ممکن ہے ہمارے علاقے میں بھی ایسی ظلم و ستم روا رکھے جائیں۔ جہاں ہم اپنے میر صاحبان کے وفادار ہیں، وہاں ہمیں یہ سن کر ان سے اعتماد اٹھ گیا ہے کہ انہوں نے بھی سری نگر جا کر مہاراجہ کشمیر کو پرزور الفاظ میں تسلیاں دی ہیں کہ شمالی علاقہ جات کے لوگ وفادار ہیں اور ہم اپنی ریاستوں کا آپ سے الحاق کرتے ہیں۔ مختصراً ان حالات و وجوہات کی بنا پر آپ گلگت سکاؤٹس کے جوانوں کے سامنے دو باتیں پیش نظر ہیں۔
پہلی بات، ہم لوگ مسلمان رہ کر خدا و رسول پاک کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یا ہندوؤں کی غلامی رہتے ہوئے ذلت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ آج ہم تاریخ کے اہم موڑ پر کھڑے ہیں، اور ہم نے آج کے دن فیصلہ کرنا ہے کہ ہم مسلمان رہ کر اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایسا قدم اٹھائیں کہ ان کا مستقبل درخشاں ہو، اور ہم نہ صرف شمالی علاقات کے شاندار مستقبل کی جانب قدم اٹھائیں بلکہ پاکستان کے تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر اس نوزائیدہ مملکت کے استحکام کے لیے اپنی جانی و مالی ہر قسم کی قربانی سے درگزر نہ کریں۔ ان الفاظ کو سننے کے بعد جوانوں میں اس قدر جذبہ، ایمانی جوش اور ولولہ پیدا ہو چکا تھا کہ اسکاؤٹس اپنے دشمن کے سامنے سسے پلائی ہوئی دیوار بن کر رہ گئی۔ اس کے بعد سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم آزادی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور غلامی کی زندگی پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم آپ لوگوں کے حکم اور مشن کو کامیاب بنانے کے لیے ہر عظیم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ نیز ہم روایتی طریقے پر آپ کو یقین دلاتے ہیں۔ گلگت بلتستان کی ایک روایتی قسم ہے کہ ہم نے اگر اس مشن کے چلانے میں کسی قسم کی کوتاہی کی تو ہماری بیویاں ہم پر طلاق ہوں، اور انہوں نے مزید کہا کہ آپ قائدین بھی اگر اس مشن سے ہٹ گئے تو آپ صاحبان پر بھی یہی قسم لاگو ہے۔ بعد ازاں قرآن شریف پر ان سے حلف و وفاداری لی گئی کہ ہم خداوند کریم کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے قرآن شریف پر قسم کھاتے ہیں کہ ہمارے قائدین کے احکام پر جو اسلام کی سربلندی اور علاقے کی آزادی کے لیے منصوبہ بنا رہے ہیں، اس کی تکمیل میں کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کریں گے۔ اس نیک مشن کی تکمیل اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس کے بعد راقم نے، یعنی صفدر میجر فدالی مرحوم تمغے خدمت نے، اس منصوبے کو صیغہ راز میں رکھنے اور مزید احکام کے صادر ہونے کے منتظر ہونے کی درخواست کی، اور سب جوانوں کو بیرک کے دروازے سے اپنے بیرکوں میں جانے کے لیے باہر نکالا۔ اور اس وقت راقم نے قرآن شریف کو اس وقت کے ڈرل نائک شیر اللہ بیگ مرحوم، جو اب ایکس صوبیدار ریٹائرڈ ہو گئے تھے، شیر اللہ بیگ صاحب قرآن شریف کو اپنے سر سے بلند اٹھائے ہوئے تھے، جس کے نیچے سے ہر جوان قرآن شریف کو بوسہ دیتے ہوئے دروازے سے باہر نکلا۔ بعد ازاں راقم نے جے سی اوز میس جا کر جناب محمد بابر خان صاحب اور جناب محمد شاہ خان صاحب کو اعتماد میں، سب رینکس کو یعنی ان سکاؤٹس کو اعتماد میں لا چکنے کا رپورٹ دی۔ یہ کچھ اس وقت کے جو ہیں وہ تاریخی حقائق جو مختصر نامہ کی شکل میں جو ہیں لکھے گئے ہیں اس وقت، اور باقاعدہ اس کو ڈاکومنٹری شکل جو ہے وہ دی گئی ہے۔ 31 اکتوبر کی رات 10 بجے گورنر گنسارا سنگھ کو گرفتار کرنے کی غرض سے چھاونی کو جب گھیرا گیا، جب عملی بات آئی، جب یہ جنگ کی شروعات ہو گئی، تو اپنے دفاع کے لیے جو اس وقت گورنر تھے گنسارا سنگھ، انہوں نے فائر کھول دیا، جس دوران پہلی گولی سپاہی امیر حیات، جن کا تعلق حمزہ گنی سے تھا، کو لگی اور موقع پر جامع شہادت نوش کر گئے، اور گلگت بلتستان کے اس عظیم انقلاب کے اولین شہداء شہید ہونے کا صحرا جو ہے وہ اپنے سر سجائے۔ یہ صرف اس غرض سے اس تاریخ کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شروعات ہو گئیں اس کا صحرا جن کے سر جاتا ہے وہ یہ حضرات ہیں۔ جب یہ پورے گلگت بلتستان میں پھیل گئی اور عوامی سطح پہ یہ جنگ چلی گئی، تو بہت سارے سویلینز اور بہت سارے بعد ازاں آفیسرز نے جو ہیں وہ اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کی، جن میں کرنل مرزا حسن خان صاحب جو ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ جب یہ انقلاب جو ہے وہ اپنے پیک پہ پہنچا اور باقاعدہ طور پر جو ہے ڈوگرا کی حکومت کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا، 16 دن تک باقاعدہ اسلامی جمہوریہ گلگت بلتستان کے نام سے 16 دن تک ریاست کے عنوان سے یہ علاقہ جو ہے اس وقت کے صدر جو شاہ رئیس خان صاحب تھے، راجہ شاہ رئیس خان صاحب، ان کے زیر نگرانی جو ہے ایک ریاست جو ہے وہ تشکیل دی گئی، جس میں جو ہے کمانڈنگ جو ملٹری کمانڈنگ اتھارٹی تھی وہ کرنل مرزا حسن خان صاحب تھے۔ اور اسی طرح سے یہ پورے گلگت بلتستان میں جب پھیل جاتی ہے تو بہت سارے ایسے گمنام بھی مطلب ہیروز ہیں، وہ بھی باقاعدہ جو ہیں اس میں شامل ہوئے، انہوں نے اپنے خدمات جو ہیں سر انجام دی۔ ان میں سے ایک سویلین کی ہم اگر بات کرتے ہیں تو مجاہد بختور شاہ صاحب ہیں، جن کا تعلق جو ہے وہ ہراموش سے ہے۔ ان کے متعلق ایک تاریخی کتاب جنگ آزادی گلگت بلتستان کے نام سے حق نواز صاحب نے جو ہے وہ لکھی ہے، اس کے مصنف ہیں۔ جو ہراموش سے تعلق رکھنے والے مجاہد بختور شاہ صاحب ہیں، ان کے بارے میں کہنا ہے کہ جب بونجی سے بھاگی ہوئی ایک پلٹون نے رام گھاٹ پل کو مسدود کر کے روندو کے راستے سکردو کا رخ کیا،
تو مرزا حسن خان صاحب نے ہراموش کے ایک باشندے بختاور شاہ کو روندو کی طرف روانہ کیا تاکہ اس پلٹون کو سکردو پہنچنے نہ دیا جائے۔ روندو کے راجہ محمد علی خان جو آزادی بلتستان کے بعد صرف 4 سال حیات رہے اور 27 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، انہوں نے بختاور شاہ کی زبانی انقلاب آزادی کے بارے میں سنا تو فوراً 40 رضاکاروں کا ایک دستہ اسلحے سے لیس کر کے ڈمبو داس کی طرف پل کے پہلو میں واقع ٹیکری پر بختاور شاہ صاحب کی مدد کے لیے مورچوں پر متعین کر دیا۔ اس کے علاوہ ہرپو سے مہندی پل تک کے راستے میں دونوں کو کمین گاہوں میں بٹھا دیا۔ چنانچہ ہرپو سے اس ڈوگرا فراری پلاٹون پر کامیاب حملہ ہوا اور متعدد فوجیوں کو ہلاک کر کے ان سے ہتھیار قبضے میں لے لیے۔ دوسرے روز بقیہ نفری پل پر پہنچی تو بختاور شاہ صاحب اور راجہ کے رضاکاروں نے انہیں بھی گرفتار کیا۔ کل 26 ڈوگرا فوجی گرفتار ہوئے جن میں ایک JCO بھی تھے۔ سب کو گلگت ہیڈ کوارٹر روانہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور شخصیت گلگت بلتستان کے جو ایک گمنام ہیرو ہیں، آزادی کے گمنام ہیرو گلگت اسکاؤٹس کے صوبیدار شیر علی تھے، جو اس وقت چلاس میں کیپٹن میتھیسن کی قیادت میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ کیپٹن میتھیسن کو میجر براؤن نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ گلگت کی جانب کوچ کرے اور تھلیچی میں موجود مہاراجہ کی فوجی پوسٹ کو قبضے میں لے لے۔ میتھیسن کی معیت میں صوبیدار شیر علی اور اس کے دستے نے تھلیچی اور جوگلوٹ میں موجود مہاراجہ کے فوجیوں کا نہ صرف صفایا کر دیا بلکہ دریائے سندھ پر موجود پلوں کو بھی جلا ڈالا، جس کی وجہ سے بونجی میں موجود سکھ اور ہندو ڈوگروں کی فوج کا گلگت کی جانب مراجعت کرنے کا راستہ قطعی طور پر مفقود ہونے سے گلگت بالکل محفوظ ہو گیا۔ تو کچھ تاریخی حقائق ہیں، بہت سارے ایسے تاریخی حقائق ہیں جو آج تک جو ہے ان پر پڑے دبیز جو پردے ہیں ان کو ہٹائے جانے کی ضرورت ہے، اور واضح تاریخ اب تک ہمارے سامنے اس لیے بھی نہیں ہے کہ تاریخ ہمیں ہماری نسلوں کو نہیں پڑھائے گی۔ گلگت بلتستان کی ایک رچ تاریخ ہے، گلگت بلتستان کا ایک رچ کلچر ہے، گلگت بلتستان کا جغرافیہ دنیا کے اندر جو ہے اپنی نوعیت کا ایک بالکل مختلف ہی جو ہے وہ جیوگرافی ہے، اس کی جیو پولیٹکس ہے اس کی۔ تو اس کو نظر میں رکھ کر جو ہمیں ہماری تاریخ ہے وہ ہماری نسلوں کو نصاب میں شامل کر کے جو ہے وہ پڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ جو حقائق ہیں گلگت بلتستان کے حوالے سے نہ صرف جنگ آزادی بلکہ اس سے پہلے کی جو تاریخ رہی ہے گلگت بلتستان کی، اس کو بھی جو ہے وہ آشکار کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا یہ ہمارے نگر سے تعلق رکھتے ہیں محمد صالح صاحب، ایک بڑے ہسٹورین ہیں، گزشتہ دنوں ان کو سننے کا اتفاق ہوا تو ان کا یہ کہنا تھا، ان سے یہ پوچھا کہ گلگت بلتستان کا کلچر کیا ہے، بڑا خوبصورت انہوں نے شارٹ سا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کا کلچر آپ سمجھ لیں کہ اتحاد و اتفاق اور ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے کا ایک کلچر ہے۔ 1892 میں اینگلو بروشو وار نگر کے مقام پر برٹشرز نے نگر کے قوم کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑی۔ 1892 کی بات ہو رہی ہے، یہ نیلت کے مقام پر۔ وہاں جب برٹشرز نے جو ہے وہ نگر قوم پر حملہ کیا تو جو چلاس کے جو لوگ تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ برٹشرز جو ہیں ان کو کیسے جرأت ہوئی کہ گلگت بلتستان میں ہمارے بھائیوں پر جو ہے وہ حملہ کریں۔ یہ غیرت و حمیت کا جو ہے گلگت بلتستان کا ایک کلچر تھا۔ یہ میں نے آپ کو ایک مختصر سی جو ہے وہ تاریخ بتانے کی کوشش کی ہے، بہت سارے حقائق آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اور یہ اس صورت میں یعنی چھانٹی، تاریخ کی چھانٹی اس وقت ممکن ہے کہ کوئی بورڈ بٹھایا جائے، کوئی نصاب جو ہے ہسٹری کے متعلق جو ہے گلگت بلتستان کے مرتب کیا جائے، تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے تاریخ بھی واضح طور پر گلگت بلتستان کے نسلوں تک جو ہے پہنچ سکے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔